السلام علیکم دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ نمبر 1، ستاروں کا جھکنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ پورا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لیٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دل نکالا اور پھر دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا اور فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر دل کو بند کر کے اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ان کے ٹانکوں کے نشان اکثر دیکھا کرتا تھا۔ نمبر 3، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ سارے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنی نبوت کے کوئی نشانی بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں بٹ جانا دکھایا۔ نمبر 4، درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ حضرت مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی تھی کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا۔ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائی اور پسینہ پوچھ کر جمع کرنے لگی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اس کو خوشبو کے طور پر استعمال کر سکیں۔ نمبر 6، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پیچھے دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں صرف سامنے دیکھتا ہوں، تمہارا خوش خضوع اور رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں، بلا شبہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ نمبر 7، درخت اور پہاڑ کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب گزرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نمبر 8، کھجور کی شاخ کا تلوار بن جانا۔ غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے شاخ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ نمبر 9، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کا درست ہونا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی، اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ نمبر 10، جسم کا خوشبودار ہونا۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، یا کہیں میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھل گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں 3 دن تک مشک کی خوشبو محسوس کی۔ نمبر 11، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اے اللہ سعد کی دعا قبول فرما۔ اس کا اثر یہ ہوا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی برکت۔ حضرت عثمان بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا۔ مدینے میں جو بھی بیمار ہوتا اس کرتے کو دھو کر مریض کو اس کا پانی پلاتی اور بیماروں کے بدن میں اس کو لگاتی تو اسے شفا حاصل ہو جاتی۔ نمبر 13، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور بلندی عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے وہ بلندی اور شوکت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ نمبر 14، ہاتھ سے خوشبو نکالنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھیتی اور اس ہاتھ کو دھوتی رہی، لیکن میرے اس ہاتھ سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ نمبر 15، مشک کی خوشبو آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈھول پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پانی پیا، پھر کنویں میں کلی کر دی، جس کے بعد کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ نمبر 16، بے ہوشی سے شفا پانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سخت بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت میری عیادت کو تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا اور پھر باقی پانی مجھ پر چھڑکا، جس سے مجھے اضافہ ہوا اور میں اچھا ہو گیا۔ نمبر 17، چاند کا جھک جانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جھولے میں آرام کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو چاند بھی آپ کی طرف جھک جاتا۔ نمبر 18، زخم کا اچھا ہو جانا۔ یزید بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی میں زخم کا نشان دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسا زخم ہے؟ انہوں نے فرمایا چوٹ مجھے خیبر کے دن لگی تھی اور وہ زخم بھی ایسا تھا کہ لوگ کہنے لگے کہ سلمہ شہید ہو گئے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوٹ پر 3 مرتبہ دم کیا۔ الحمدللہ ایسا اچھا ہو گیا کہ اب تک شکایت نہیں ہوئی۔ نمبر 19، گونگا پن ختم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا۔ یہ لڑکا پیدائشی گونگا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ذرا اتنا بتا دے میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اسی وقت سے باتیں کرنے لگا۔ نمبر 20، ٹوٹے ہوئے پیر کا ٹھیک ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو رفیق کو قتل کر واپس آنے لگے تو سیڑھی سے اترتے ہوئے گر پڑے اور پیر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو فوراً ایسا اچھا ہوا کہ کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو۔ نمبر 21، فتح کی پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل اس جھنڈے کو میں ایسے شخص کے حوالے کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں اور جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर झंडा उनके हाथ में दे दिया। फिर उसी रोज़ अल्लाह ताला ने खैबर फतह कर दिया। नंबर 22, एक मुनाफिक की मौत की खबर देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस मदीना तशरीफ़ ला रहे थे। जब मदीने के करीब पहुँचे तो एक सख्त हवा चली थी। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हवा एक मुनाफिक की मौत के लिए चली है। चुनाचे जब मदीने पहुँचे तो मालूम हुआ कि एक बड़ा मुनाफिक मर गया। नंबर 23, पत्थर का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के बाद फरमाया करते थे, मैं मक्का के उस पत्थर को अभी भी जानता हूँ जो मुझे नबुव्वत से पहले सलाम किया करता था। नंबर 24, पहाड़ का हिलना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा ओहद पहाड़ पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पाँव मारकर फरमाया, ए ओहद ठहर जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। तो वह ठहर गया। नंबर 25, खजूर के गुच्छे का चलना। एक देहाती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि मुझे कैसे यकीन आए कि आप नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के खोशा को बुला लूँ तो मेरे नबी होने को मान लोगे? उसने कहा, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुच्छा को बुलाया। वह दरख्त से उतरकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस चला गया और देहाती इस मौजज़े को देखकर ईमान ले आया। नंबर 26, चेहरा ए अनवर की बरकत से सुई मिल जाना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े सी रही थी, पास मेरे हाथ से सुई गिर गई। बहुत तलाश की मगर ना मिली। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा ए अनवर की रोशनी से सुई मिल गई। नंबर 27, सख्त चट्टान का रेज़ा रेज़ा होना। जंग एक खंदक में खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान निकल आई। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके ना टूटने की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का एक बर्तन मंगवाया और उस पर छिड़क दिया। चुनाचे जो लोग वहाँ मौजूद थे वह कहते रहे, उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। वो चट्टान नरम हो गई और चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिल्कुल रेत की जैसी बिखर गई। नंबर 28, रोशनी का तेज़ होना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरे में इस कदर देखते थे जिस तरह रोशनी और उजाले में देखते थे। नंबर 29, सूरज का लौटना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत हो जाती कि अभी गश्क तारी हो जाएगी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा वही नाजिल होना शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक हज़रत अली के रान पर था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के रान से सर मुबारक उठाया और हज़रत अली से पूछा, क्या तुमने असर की नमाज़ पढ़ी? जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रब में दुआ की। चुनाचे हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने देखा आफ्ताब गुरूब हो चुका था लेकिन फिर निकल आया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज अदा की। नंबर 30, ऊँट का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करना। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट खड़ा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बिलबिलाने लगा और उसके दोनों आँखों से आंसू डबडबा आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब जाकर
اس کے سر اور کنپٹی پر ہاتھ پھیرا اور اس کے آنسو پہنچے۔ وہ چپ ہو گیا اور اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو اس اونٹ کا مالک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس کو خدا نے تمہارے تابع کیا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو اور اس سے ضرورت سے زیادہ کام کراتے ہو۔ دین کی صحیح معلومات قرآن اور حدیث کے پڑھنے و سیکھنے سے حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی مکمل جانکاری مل گئی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔